سیدنا ابو سلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوں، اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے اور روز قیامت میرے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے، فضول بولنے والے، تکبر کرنے والے اور گفتگو کے لیے باتوں کو موڑنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ آگ میں گھسیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زبردست پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا، وہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ بچھاڑ نہ سکتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، زبردست پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے نہ ہوا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 چیزیں ہیں، میں یقیناً ان پر قسم اٹھاتا ہوں، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بس صدقہ کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کسی ظلم کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا، اور جب بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے،